السلام علیکم ویورز، اسرائیل کے سرخ بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری اور تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آ گیا۔ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی تیاری پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے گا۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یہ سب اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک قسم کی حیرت کے شکار ہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ سب اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح پوری ہوگی اور اس سلسلے میں یہودی اسرائیلیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے چلیے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، اسرائیل نے اپنی مذہبی کتاب تالمود، جسے ہم زبور کہتے ہیں، اس کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے، لیکن ابھی تک ان کو ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پہ کسی بھی دوسرے قسم کا کوئی نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہی ہوں۔ آج سے 6 مہینہ پہلے امریکہ کے ایک چھوٹی سی ریاست ٹیکساس کے فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے، جنہیں کئی ملین ڈالرز میں اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا اور انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ اسرائیل انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ویورز، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے قربان کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا بہت ہی مقدس اور انتہائی اہمیت کے قابل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملیں تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کرنا ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس حصے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب دھکیل دیا گیا ہے اور مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہین مصر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے اور وہ اس ہی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتے۔ رفح میں ہر طرف سے محصور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسرے جانب سمندر، اور دو طرف سے ان کو اسرائیلی فورسوں نے گھیرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی، اس وجہ سے امریکہ نے اسے کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے میں ہچکچاہٹ دکھائی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں نے بھی رفح میں اسرائیلی آپریشن کو غیر انسانی اور دہشت گردانہ قرار دیا ہے، لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی حکومت نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف ہو جائے تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم رفح میں آپریشن ضرور کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں رفح میں آپریشن کرنے کا مین مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسی مزاحمت باقی رہ گئی جو اسرائیل کی کرتوتوں کے خلاف کھڑی ہو سکے تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی خبروں کے مطابق ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا ہے، انہیں جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی
راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیاد میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اپریل آ چکی ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اپریل کی کس تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا، اس لیے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کرے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچے فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پر دھکیل کر فلسطین کا پورا علاقہ مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے مسجد اقصی کو منہدم کی تیاری بھی شروع کر دے گا تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیارے ویورز، ہمیں لگتا تھا کہ اسرائیل بھرپور آرمی کے دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، لیکن آج اس وقت سب حیرت سے اسرائیل کو تمام منصوبوں میں کامیاب ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ بڑے بڑے مسلمان عرب ملک اسرائیل کے پشت پہ کھڑے ہیں اور ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ ویورز، جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ گولڈن ٹوم یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کعبۃ الصخرہ، یعنی وہ سنہرا گنبد جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں، اور اس پتھر کے بارے میں یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس میں موجود یہ پتھر کائنات کا سینٹر ہے، اور اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی توریت اور تالمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایتوں کے اندر یعنی حدیث مبارک کے اندر بھی موجود ہے۔ لہٰذا اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف وہ مسلمانی امت کی نبض کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بغیرت اور حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیل فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان کے نے کافی حد تک غزہ کی مالی طور پر مدد کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، UAE، ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیے، اگر صرف عرب ملک اکٹھا ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ہی ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ مگر افسوس یہ عجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھین لی تھی۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم اگر اس فرمان کو پیٹ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا تھا، یعنی کہ قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹ دکھائی تو اس کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی۔ اس لال بچڑے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی عالمی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کا 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کے پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اب کی بار جو مسیحا ان کی تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کے سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کے امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنے عظیم یعنی کہ دجال کو ختم کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس کا نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے۔ ویورز، ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بھی بہت وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔